کل ہم نے جو لیکچر دیا تھا وہ غزل پر تھا، اور غزل کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ 11th اور 12th دونوں کے لیے اہم ہے۔ تو کل ہم نے غزل کی صنفی شناخت فنی طور پر اس کے بارے میں بتایا تھا کہ غزل کے معنی کیا ہے، تو غزل لکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا غزل کی اہم چیزیں کیا ہیں۔ تو آج ہم تاریخی اعتبار سے بات کریں گے غزل کی ابتدا و ارتقا۔ غزل کا ماخذ عربی قصیدہ ہے اور بحیثیت ایک علیحدہ صنف یہ پہلے فارسی میں رائج ہوئی اور اس کے بعد فارسی کے ذریعے اردو میں آئی۔ فارسی یہ جو عربی شاعری جو ہے نا کہتے ہیں کہ قصیدے میں جو پہلے منظر نگاری پیش کی جاتی ہے یا عربی قصیدہ کا جو طریقہ ہوتا تھا، تو اسی کے پیش نظر غزل نے ایک الگ روپ اختیار کر لیا۔ اب عربی میں تو شاعری کا اپنا طریقہ ہے، لیکن فارسی میں بحثیت صنف چلی آئی، تو اس کے بعد اردو میں بھی داخل ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ جو غزل کے ابتدا کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے اردو نے غزل کی ابتدا امیر خسرو سے ہوئی، لیکن دکنی شاعروں نے اس صنف کو پروان چڑھایا اور دکن کے ہی ایک غزل گو شاعر قلی محمد قطب شاہ اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تسلیم کیے گئے ہیں۔ ولی دکنی تک بہت سارے غزل گو شاعر گزرے، لیکن غزل کا صحیح شعور سب سے پہلے ولی دکنی کے یہاں پیدا ہوا، اور انہوں نے غزل کے فن کو باقاعدگی عطا کی، جس کی وجہ سے ان کی استادی کا اعتراف آج تک کیا جاتا ہے۔ ولی نے اردو غزل کو قدامت سے نکال کر جدت کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک ناقد کا ایک اہم قول ہے، یعنی جو غزل ہے قدامت کو جدیدت سے نکالنے میں اس میں ولی کا اہم کردار ہے۔ خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، مفلسی بہار کھوتی ہے، مرد مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اب دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، دو اشعار میں دو موضوعات بیان کیے۔ ایک تو پہلا جو ہے وہ عشقیہ موضوع ہے، تو دوسرے میں جو زندگی کے نشیب و فراز یا زندگی کی مفلسی یا زندگی میں جو مفلسی کی وجہ سے جو حالت بن جاتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ کیا مثلا مرد کا اعتبار کھوتی۔ اب دیکھیے ولی دکنی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا، ولی دکنی پہلے اردو کے غزل کو شاعر ہیں جنہوں نے دکن سے آ کر اردو میں اردو غزل کو اس طرح سے پیش کیا کہ دہلی کے شعراء جو اس وقت تک فارسی میں شاعری کرنا فخر سمجھتے تھے، اردو کی طرف متوجہ ہوئے، اور بعد میں دبستان دہلی وجود میں آ گیا۔ جہاں تک شمالی ہندوستان میں اردو غزل کے فروغ کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں میر تقی میر، غالب، مومن اور ابراہیم ذوق کی خدمات سر فہرست ہیں۔ انہوں نے فرسودہ الفاظ اور مشکل زبان کو ترک کر کے غزل میں عام فہم زبان کے ساتھ ساتھ نئے تجربے بھی شامل کیے،
دور جدید میں اردو غزل نے ایک خاص ادبی اہمیت حاصل کر کے باقی اصناف سخن شاعری کے قسمیں پر فوقیت حاصل کر لی. علامہ ہاں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال، حضرت موہانی، فیض احمد فیض، حکیم منظور، احمد فراز، حمدی کشمیری، پروین شاکر، فرید پربتی وغیرہ شعراء نے اردو غزل کی جڑوں کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے گہرے مشاہدات، تجربات اور خیالات کی روانی کے بل پر سیاست، معاشرت، اخلاقیات اور حب الوطنی جیسے موضوعات کو غزل میں پیش کر کے اس کی تنگ دامنی میں وہ وسعت پیدا کر دی. اب دیکھیے اس کے علاوہ بہت سارے شاعر آج بھی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں منور رانا ہے. تو اسی طرح یہاں پر کشمیر میں شفق سوپوری، نذیر آزاد، عادل اشرف. تو یہاں ارشد عبدالحمید انڈیا کے دیکھیں گے. پاکستان کے بھی کئی شاعر ہیں. اب عورتوں کی باتیں کریں گے، خواتین جو شاعرہ تھیں تو ان میں پروین شاکر کا نام کس کو معلوم نہیں ہے. تو اسی طرح غزل کا یہ جو سلسلہ ہے آگے بڑھتا ہی چلا گیا اور آگے بڑھتا ہی رہے گا. علامہ اقبال نے جو اپنے کلام میں غزل میں نئے موضوعات پیش کیے، جیسے طائر لاہوتی، اسے رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہم بھی سب کا یہ شعر دیکھیں، چپ رہنے پر بھی ہم ہی خطا خار ہو گئے، سارے اہل شہر اس کے طرفدار ہو گئے. کل ہم نے جو لیکچر دیا تھا وہ غزل پر تھا، اور غزل کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ 11th اور 12th دونوں کے لیے اہم ہے. تو کل ہم نے غزل کی صنفی شناخت فنی طور پر اس کے بارے میں بتایا تھا کہ غزل کے معنی کیا ہے، تو غزل لکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا غزل کی اہم چیزیں کیا ہیں. تو آج ہم تاریخی اعتبار سے بات کریں گے غزل کی ابتدا و ارتقاء. غزل کا ماخذ عربی قصیدہ ہے اور بحیثیت ایک علیحدہ صنف یہ پہلے فارسی میں رائج ہوئی اور اس کے بعد فارسی کے ذریعے اردو میں آئی. یہ جو عربی شاعری جو ہے نا کہتے ہیں کہ قصیدے میں جو پہلے منظر نگاری پیش کی جاتی ہے یا عربی قصیدہ کا جو طریقہ ہوتا تھا تو اسی کے پیش نظر غزل نے ایک الگ روپ اختیار کر لیا. اب عربی میں تو شاعری کا اپنا طریقہ ہے، لیکن فارسی میں بحثیت صنف چلی آئی تو اس کے بعد اردو میں بھی داخل ہوئی. تو بہت سارے لوگ جو غزل کے ابتدا کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے اردو نے غزل کو کی ابتدا